معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ مرتبہ میرے نبی کا کیا عظیم الشان ہے، رب تعالیٰ نے کیا اپنا انہیں مہمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو 27 رجب شریف کے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی اچھے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے ایک نورانی سفر، جس کا نام ہے ایک نورانی سفر۔ آج ہم ایک ایسے مبارک سفر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ایک نورانی سفر ہے، جس میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظمت و شان ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ کسی کو ملے گی۔ یعنی ہم بات کرتے ہیں آج پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی۔ تو چلیں آج معراج کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، نعت خواں حضرات سے اشعار بھی سنتے رہیں گے، پیاری پیاری باتیں بھی کرتے رہیں گے، اور آج یوسف بھائی موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل، یوسف بھائی سے بھی اچھی باتیں سنتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے۔ تو آپ نے پروگرام کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھی اچھی نیتیں کرنے ہیں، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یوسف بھائی سے سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، 27 رجب بہت مبارک ہو آپ کو۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کاظم بھائی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج تلاوت قرآن پاک تو کریں گے، پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے؟ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیت آپ تلاوت کریں گے، چل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، جو ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی ہے، آئے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کی کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، کیسے بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی۔ یوسف بھائی دعاؤں سے نواز دیں۔ اللہ پاک ان کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے، ان کے لہجے میں مزید اللہ پاک سوز و گداز پیدا فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے بچے، اب ہم بڑھیں گے کلام کی طرف، لیکن کچھ اشعار پہلے سنتے ہیں۔ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور گلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر
مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے آج فلک روشن روشن، ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ شب معراج، شب معراج، صف آرا سب حور و ملک ہے، صف آرا سب حور و ملک، اور غلما خلد سجاتے ہیں، اور غلما خلد سجاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش آدم پر، ایک دھوم ہے عرش آدم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ اقصی میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، سلطان جہاں فرماتے گئے، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، سلطان جہاں فرماتے گئے ہیں۔ صف آرا سب حور و ملک، اور غلما خلد سجاتے گئے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ غم، عطار اسی امید پہ غم، دن اپنے گزارے جاتے ہیں، دن اپنے گزارے جاتے گئے ہیں۔ صف آرا سب حور و ملک، اور غلما خلد سجاتے گئے ہیں۔ صف آرا سب حور و ملک، اور غلما خلد سجاتے ہیں۔ یوسف یہ شعر پڑھا ہے، صف آرا سب حور و ملک، اور گلما خلد سجاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ امیر علیہ سنت کا قصیدہ معراجیہ ہے، یعنی معراج شریف کے واقعے کی پوری ایک منظر کشی فرمائی امیر علیہ سنت نے۔ تو اس منظر کشی کے دوران امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک،
یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کے لیے بلایا تو جنت سے حوریں بھی آئی ہوئی ہیں اور فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ صفوں کی حالت میں، صفوں کی صورت میں سرکار کا استقبال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہیں صف آرہ، سب حور و ملک، حور اور فرشتے انہوں نے صفیں بنائی ہوئی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کر رہے ہیں، تو ہیں صف آرہ، سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا استقبال ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو مقرر کیا ہے وہ لوگ جو ہے جنت کو سجانے میں مصروف ہیں، خلد جنت کو کہتے ہیں، اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، اور یہ جنت جو ہے وہ سجائی جا رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ منظر کشی فرمائی نا، ہیں صف آرہ، سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا اس لیے، آگے کیا فرمایا، کیا شعر ہے؟ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے، دھوم مچی ہوئی ہے، عرش اعظم پر دھوم مچی ہوئی ہے، آسمانوں کے اوپر شور مچا ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو ایک دھوم ہے عرش اعظم پر۔ کیا دھوم ہے؟ مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو بطور مہمان کے یاد فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے زمین کی، آگے انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کی سیر فرمائی، پھر آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، پھر عرش پر تشریف لے کر گئے، پھر لامکاں، یہ سارا سلسلہ ہوا۔ تو ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، وہ مہمان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری تشریف فرمائی یوسف بھائی نے۔ اس میں بیان کی طرف بڑھیں گے لیکن میں چاہوں گا پہلے کچھ اشعار کو شامل کرتے ہیں، بالکل، پھر بیان کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے معراج کے تحفے۔ شب معراج، شب معراج۔ چلے پیارے بچوں، سیف اللہ بھائی کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کیا بیان کر رہے ہیں سیف اللہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سیف اللہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ چلے پھر آج آپ معراج کے تحفے بیان کر رہے ہیں تو اسٹارٹ کریں نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معراج کے دولہا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے عطا فرمائے، اور کیا تحفے عطا ہوئے؟ امت کی بخشش عطا ہوئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے پل صراط پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پر بچھانے کی درخواست کی، وہ قبول کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات تحفے میں عطا ہوئیں، اور ہم گناہ گاروں کے لیے معراج کا سامان یعنی 5 نمازیں عطا ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، معراج کی رات نماز ہی نماز ہے۔ جاتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور آتے ہوئے اپنی امت کے لیے نماز لے کر آ رہے ہیں، یعنی خود بھی معراج فرمائی اور اپنے غلاموں کے لیے بھی معراج کا سامان لے کر آئے۔ جی ہاں، نماز مومن کی معراج ہے۔
پیارے بچوں، 5 نمازوں کا یہ تحفہ جو ہمیں معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر ہم گناہ گاروں کی آسانی کے لیے 50 سے 5 کر دی گئیں، مگر یہ کیسے ہوئیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات اللہ پاک نے مجھ پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس جا کر ان نمازوں کو کم کروا لیجئے، آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ ان پر دن رات میں صرف 2 نمازیں فرض تھی جنہیں وہ ادا نہ کر سکے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا اور عرض کی، یا رب میری امت پر کچھ آسانی فرما۔ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی، یہاں تک کہ کم کرواتے کرواتے صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات کی یہ 5 نمازیں ہیں اور ان میں سے ہر نماز کا 10 گنا اجر ملے گا، لہٰذا یہ نمازیں پڑھنے میں 5 ہیں مگر ثواب کے اعتبار سے 50 ہی رہیں گی۔ پیارے بچوں، نماز جیسی عظیم نعمت اور تحفے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، یہ تحفہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلائے گا۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی اے بھائیوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز۔ پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیوں نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے بچے، ہم نے یہ بھی سنا کہ معراج کی رات ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا، اور ہم نے یہ بھی سنا پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم ہوتے 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 5 رہ گئیں، اور جو 5 نمازیں پڑھیں گے اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ تو آپ فوکس کر کے سن رہے ہیں نا؟ سوال کر لوں آپ سے کوئی؟ چلیں پھر اگلی ایکٹیویٹی آ رہی ہے سوال والی۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کیا آپ کو پتا ہے؟ شب معراج، شب معراج۔ پیارے بچے، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ اس طرح کہ آپ کو اسکرین پر سوال دکھایا جائے گا، پھر آپ جو جواب دیں گے اگر وہ درست ہوا تو وہ بھی اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ تو یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم بی۔ چلے بھائی، ٹیم اے کو پہلا سوال دکھائیں۔ سوال ہے، وہ کون سی نمازیں ہیں جو جماعت سے پڑھی جاتی ہیں مگر ان کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی؟ آپ بتائیں۔ عید کی نماز اور نماز جنازہ۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ عید کی نماز اور نماز جنازہ۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ عید کی نماز اور نماز جنازہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسکرین کیا کہتی ہے۔ عید کی نمازیں اور نماز جنازہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ ٹیم بی کو سوال دکھایا جائے۔ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ اس میں کتنے جواب لیا جائے؟ چھوٹے سے بچے۔ مرد کو احرام کی حالت میں۔ جی آپ بتائیں۔
مرد کو احرام کی حالت میں. اس بھی اور کسی کو جواب دینا چاہیے یا ڈائریکٹ اسکرین کی طرف بڑھیں؟ بڑھتے ہیں اسکرین کی جانب. چلیں. جی ہاں، مرد کو احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے. آپ کا جواب درست ہے. چلیں بھائی، ٹیمیں کو سوال دکھایا جائے. ایک شخص نے کسی غریب کی مدد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، مگر کسی وجہ سے وہ اس کی مدد نہ کر سکا، مگر پھر بھی اسے غریب کی مدد کا ثواب مل گیا. بتائیں کیسے؟ بتائیں کیسے ملا؟ اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا فرمایا. اور کوئی بتائیں گے؟ اچھی نیت سے اللہ پاک نے اس کو ثواب عطا فرمایا. جی اور کوئی؟ غلین بھائی بتائیں، آپ بتانے چلیں. اچھی نیت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ثواب عطا فرما دیا. چلیں اسکرین پر دیکھتے ہیں. اچھی نیت پر ہی اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی کو سوال دکھایا جائے. وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ ہی سجدہ؟ وہ کون سی نماز ہے نہ جس میں رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے؟ بتائیں، آپ بتائیں لاسٹ والے. نماز جنازہ. نماز جنازہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ. سیکنڈ پیچھے والے. نماز جنازہ. آپ کے برابر والے. نمازی جنازہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ. سبھی نماز جنازہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں اسکرین کیا کہتی ہے. نماز جنازہ. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میرا آپ سے سوال ہے. شب معراج، شب معراج. پیارے بچے، بچے موجود ہیں جو کہ یوسف بھائی سوالات بھی کریں گے اور یوسف بھائی اس کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. تو جو سوال کریں گے ان کو بھی، اور جو سوال سنیں گے اور جواب سنیں گے ان کو بغور سننا ہے اور اسے یاد بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال یوسف بھائی سے کون کریں گے؟ آپ کریں گے. چلیں پھر آپ کریں. یوسف بھائی اجازت ہے نا آپ کی؟ جی جی جی. چلیں آپ کریں. میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کی سیر بھی کی تھی. یہ بتائیں جنت کہاں ہے؟ اچھا، آپ کے سوال کا جواب قرآن کریم کی آیات سے دیتے اور پھر اس میں ایک اور کال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، یعنی کہ وہ جو جنت المأوا ہے نا، جو جنت ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے. صحیح؟ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر کائنات کی نا انتہا ہو جاتی ہے. اینڈ جو مقام ہے، جو اسپیس ہے، جو مکان ہے، اس کا جو ہے اینڈ ہو جاتا ہے. اسپیس کا اینڈ ہو جاتا ہے. آفٹر دیٹ سدرۃ المنتہا کے بعد کیا ہے؟ لا مکان ہے. اسپیس ختم ہو جاتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، اس کے پاس جنت موجود ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ جنت جو ہے، جنت کی چھت عرش پر ہے، یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور جنت کی جو چھت ہے وہ عرش کے اوپر ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے؟ آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور کوئی؟ آپ کریں. میرا آپ سے سوال ہے، بیت المقدس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں سے ملاقات کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں، بہت پیارا سوال ہے آپ کا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو واقعہ معراج ہے نا، اس کے اندر بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہیں، بہت سے پیارے پیارے واقعات ہیں، اور ہر قدم پر ہمارے پیارے آقا کی ایک نئی شان نظر آتی ہے. ہمارے پیارے آقا کو وہ مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ وہ مقام تو کائنات میں کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، ہے نا. اور یہ معراج بھی ایسی معراج ہے، ایسی معراج تو اللہ پاک نے کسی نبی کو نہیں کروائی. تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نورانی سفر ہے نا. ایک نورانی سفر کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وہ نورانی سفر ہے ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. ٹھیک ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ. تو اللہ پاک جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، تو جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے نا ہمارے پیارے آقا، تو وہاں پر سارے انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے تھے نا وہ سارے موجود تھے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا. اب کیا ہوا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں اور پیچھے جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ سارے کے سارے ہمارے پیارے آقا کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام ہے جو کہ کسی بھی نبی کو حاصل نہیں ہوا. اسی لیے خدا پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے اپنے محبوب نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور جتنا زیادہ فخر کے ساتھ ہو سکے نا اس کو بیان بھی کرنا چاہیے اور اس کا احساس بھی دل میں پیدا ہونا چاہیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور امامت کا حقدار وہی ہوتا ہے لوگوں میں جس کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، جس کا علم سب سے زیادہ ہو، جس کی قرات سب سے بہتر ہو، تقوی پرہیزگاری میں جو سب سے بڑھ کر ہو، علم و فضل جس کا سب سے زیادہ ہو، مقام و مرتبہ جس کا سب سے بلند ہو. امامت کا حقدار وہی ہوتا ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ایک شعر بھی ہے نا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا ہمیں سمجھایا ہے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. نماز اقصیٰ میں ایک یہی اس کے اندر فضیلت پوشیدہ ہے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہو معنی اول و آخر، حضور اول بھی ہیں حضور آخر بھی ہیں، اور سب کو پتہ چل جائے کہ بھائی حضور علیہ السلام کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. اسی لیے سارے انبیاء ہاتھ بن کر پیچھے کھڑے ہیں اور مصطفیٰ امام ہو گئے، سرکار ان کی امامت فرما رہے ہیں. تو سارے انبیاء کرام حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے. تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان ہے جو کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی. اور یہ واقعہ بھی شب معراج ہی پیش آیا تھا. اور وہ مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی مسلمان جو ہے نا وہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف جب حکم ہوا تو پھر بیت اللہ کی طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ کر لیا. اور اب لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن پہلے جو ہے وہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی. تو یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مسجد اقصیٰ کا سفر جہاں سارے انبیاء حضور کے پیچھے نماز ادا فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی اور کوئی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے، معراج کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معراج کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی معراج کی رات جو ہے نا بڑی رات ہوتی ہے. کون سی رات ہوتی ہے؟ دیکھیں شب قدر بھی بڑی رات، شب براءت بھی بڑی رات، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو شب معراج ہے یہ بھی ہماری بڑی رات ہے. سبحان اللہ. اور بڑی رات میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بھئی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، اور نوافل ادا کریں. اس کے بارے میں شب معراج میں بھی، کیونکہ یہ اس رات میں نماز فرض ہوئی تھی نا، نماز کی سالگرہ ہوتی ہے نا، شب معراج میں نماز کی سالگرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے شب معراج میں فرض کی گئی تھی. پہلے کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ ہاں، اور پھر کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی؟
5 رہ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو نمازیں فرض ہوئی ہیں نا شب معراج میں فرض ہوئی ہیں, اب ہمیں چاہیے کہ نماز کی کثرت کریں, اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں, کلام سنیں, دعوت اسلامی کا اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے اس میں شرکت کریں, آپ شب معراج کے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں, اور جو معراج کا واقعہ ہے نا وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. مکتبۃ المدینہ پر بھی الحمدللہ اس حوالے سے ہمیں رسالے کتابیں مل جاتے ہیں, تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, اور تسبیحات, ذکر و اذکار, درود و سلام, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات, دعائیں, التجائیں, یعنی کہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے, سو کر نہیں گزارنا. آج کی رات بڑی رات ہے تو اس کو اللہ کی عبادت میں گزار کر اللہ پاک کی بارگاہ سے مغفرت کا انعام حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, فضولیات میں نہیں گزارنا. کچھ بچے کیا کرتے ہیں, رات جاگ تو لیتے ہیں لیکن وہ جناب 2 5 10 دوست نکل جاتے ہیں باہر, ہوٹلوں پر چوکوں پر گھوم رہے ہیں, اور چوکوں کی رونق بڑھا رہے ہیں, ہوٹلوں کی رونق بڑھا رہے ہیں. مسلمان تو ان جگہوں کی رونق بڑھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. مسلمان کو رونق بڑھانی چاہیے مسجد کی, اجتماع گاہ کی, مدرسوں کی, جامعات کی رونق کو بڑھانا چاہیے, ہے نا. تو اسی کی رونق کو بڑھائیں گے, اس کی برکت سے ہماری قبر میں بھی رونق ہو جائے گی. لیکن اگر آپ دنیا کے ان اڈوں کو اور گناہوں بری جگہ کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ نہ کرے اس کی وجہ سے ہماری قبر ویران ہو جائے, ہے نا. تو اسی لیے نیک اعمال کر کے, عبادات کر کے, اچھے کام کر کے اپنی قبر کو روشن کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. یوسف بھائی ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام ہے معراج کی باتیں, کیا اس کو شامل کر لیں؟ چلے پیارے بچوں پیکیج کو شامل کرتے ہیں. شب معراج شب معراج. پیارے بچوں آئے واقعہ معراج سنتے ہیں. وہ واقعہ معراج جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا دیدار کرنے اور اللہ پاک کی عظمت و قدرت کو دیکھنے مکہ شریف سے روانہ ہوئے. تو بچوں 27 رجب شریف کی رات ہے, اور معراج کی خوشخبری کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ پاک میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے مسجد حرام آ گئے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا. اس کے بعد پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے. اس جانور کی اسپیڈ اتنی کہ جہاں تک نظر پہنچتی وہیں وہ اپنا قدم رکھتا. اس براق پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے, جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کی اور نماز کی امامت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرمائی. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی, دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی, ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے. پیارے بچوں سدرۃ المنتہا ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں. اس کے بڑے بڑے پھل ہیں اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں. پیارے بچوں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی آگے تشریف لے گئے. جبرائیل ٹھہر کر سدرہ پر بولے, جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر, اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آگے بڑھے بلندیوں کی طرف اور مستویٰ نامی مقام پر پہنچے. پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا. پھر اس سے بھی آگے ایسی جگہ پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، یعنی کہ لامکاں کی طرف. سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. اور پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار فرمایا. راز کی باتیں ہوئیں، یعنی خاص باتیں جنہیں صرف اللہ پاک اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. پھر اللہ پاک کی طرف سے نماز کا تحفہ ملا. اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا. واپسی آتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی اور دوزخ کو بھی دیکھا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے ہوتے ہوئے اور مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے واپس شہر مکہ تشریف لے آئے. اور یوں پیارے بچوں سفر معراج مکمل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچے یقیناً آپ نے پیکج دیکھا ہوگا. کسی کو سوال کرنا ہو اس سے ریلیٹڈ؟ جی سوال کریں. معراج کا مطلب کیا ہے؟ معراج کا مطلب کیا ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. معراج بنا ہے عروج سے، ٹھیک ہے، اور عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی. تو معراج کا معنی ہے کہ کسی کو بلندی حاصل ہو جانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. مطلب یہ کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا نصیب بلندیوں پر ہوتا ہے، بہت بڑا مقام اس سے مل جاتا ہے اور وہ بڑی منزل پر فائز ہو جاتا ہے. تو جسے اپنی زندگی اپنی لائف کے اندر بہت بڑا مقام مل جائے نا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی معراج ہو گئی. ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انتہائی عروج مل گیا اور وہ مقام مل گیا کہ جو آپ کو بھی اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا، کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا، تو اس کو کہتے ہیں معراج. یعنی آپ کے مراتب کی، آپ کے مرتبے کی، آپ کے فضائل کی بلندی، اس میں اور اضافہ ہو جانا. ٹھیک ہے نا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے معراج کروائی، یعنی آپ کے مقام کو اور بلند کر دیا، آپ کی منزلت کو اور اللہ پاک نے بلند کر دیا. ٹھیک ہے. تو بلندی کو کہتے ہیں معراج. یہ تو معراج کا مطلب ہے. اور پھر اس کا جو پورا پس منظر ہے، پورا خلاصہ ہے، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. اصل چیز ہے نا جو اس کا سب سے بہترین ایک حصہ ہے معراج کا. ہمارے پیارے آقا جب مسجد حرام سے گئے مسجد اقصیٰ، پھر پہلے آسمان، زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرا آسمان تو 500 سال کا فاصلہ، پھر تیسرا آسمان تو دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر چوتھا آسمان تو دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ عرش پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اور جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا، پھر سدرۃ المنتہا تشریف لے کر گئے. لامکاں آ گیا، اسپیس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جگہ ختم ہو گئی، مکان ختم ہو گیا، کائنات ختم ہو گئی. اب ہمارے پیارے آقا کائنات سے نکل رہے ہیں، لامکاں میں جا رہے ہیں، جہاں کوئی اسپیس نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کوئی ظرف نہیں ہے، کوئی وہاں ٹائم نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے کوئی بھی. لامکاں میں گئے اور پھر لامکاں میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں اللہ پاک کا دیدار کیا. تو دیکھیں نا کتنی بڑی شان ہے. اس کائنات میں تو یہ شان کسی کو بھی نہیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اللہ پاک نے منع فرما دیا، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. لیکن پیارے آقا کو اللہ پاک نے خود بلوایا ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. تو اللہ پاک خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے
اور پیارے آقا نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے میں، پیارے بچوں آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں نا پروگرام، یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شب معراج میں ہمارے پیارے آقا نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتی حالت میں، خواب میں نہیں، اور یہ کوئی روحانی معراج بھی نہیں تھی، جسمانی معراج تھی، حضور کی روح نہیں گئی معراج کے لیے، بلکہ سرکار اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ روحانی معراج نہیں بلکہ جسمانی معراج تھی، اور سوتے میں نہیں ہوئی تھی، خواب میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ پیارے آقا نے اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک اس سے عاجز تو نہیں ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروائے، اس سے عاجز تو نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، نمازوں کا تحفہ ملا، اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی اتنا بڑا سفر کر کے، لاکھوں سال کا سفر کر کے واپس آ گئے، لیکن کائنات رکی ہوئی تھی، وہیں پر اسٹاپ تھی، کیونکہ جان تو نکل گئی تھی نا۔ تو وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو پیارے آقا تو کائنات کی جان ہے، تو حضور جب کائنات سے نکل گئے تو کائنات وہیں ٹھہر گئی تھی، ٹائم وہیں پر اسٹاپ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور بستر گرم تھا، ابھی بھی پانی ابھی بھی جا رہا تھا جو سرکار نے وضو فرمایا تھا، اور حضور معراج کر کے واپس تشریف لے آتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک تحفہ ہے معراج کا، جو اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے براق اصل میں کیا تھا۔ شب معراج، شب معراج۔ جی تو یہاں دو بچے موجود ہیں، یوسف بھائی، جو کہ ہمیں بتائیں گے براق اصل میں کیا تھا۔ چلیں سٹارٹ کریں۔ پیارے بچوں، براق ایک جنتی جانور ہے جس کی خصوصیات کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا۔ بچوں، براق کی سپیڈ بجلی کی طرح تیز ہے، اور وہ چمکدار سفید رنگ کا ہے، اس لیے اسے براق کہتے ہیں۔ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سواری کی، اور قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق کی سواری کریں گے۔ بچوں، ویسے تو سواری کے لیے ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا، اور وہ یہی براق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پر خود سوار نہ ہوا بلکہ سوار کیا گیا۔ بچوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا۔ اور رکاب یعنی لوہے کا وہ حلقہ جس میں پاؤں رکھ کر جانور پر چڑھتے ہیں، اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ رکھا تھا۔ اور بچوں، لگام یعنی جس کے ذریعے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے، اسے حضرت میکائیل علیہ السلام نے پکڑ رکھا تھا۔ جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے۔ بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی ایکٹیویٹی کی طرف۔ شب معراج، شب معراج۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، ایکٹیویٹی کا نام ہے ایکٹیویٹی واحد جمع۔ آپ یہاں بورڈ دیکھ سکتے ہیں، دو بورڈ ہیں یہاں پر، ایک جگہ واحد لکھا ہے اور ایک جگہ جمع لکھا ہے۔ دو بچے آئیں گے اور بتائیں گے کہ واحد کی لائن میں، واحد کی رو میں کون کون سے واحد آئیں گے اور جمع کی رو میں کون کون سے جمع آئیں گے۔ تو ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں، اور ٹیم بی سے آپ آ جائیں۔ آپ کے پاس باؤل کے اندر پرچیاں ہیں، چٹس ہیں، اس کے اندر سے آپ نے واحد اور جمع الگ الگ کرنے ہیں۔ آ جائیں، یہ ٹیم اے کا ہے اور یہ ٹیم بی کا بورڈ، یہ ٹیم اے کا بورڈ ہے اور ٹیم بی کا۔ جی، ٹیم اے نے واحد میں نماز لگایا ہے اور ٹیم بی واحد میں روزہ لگا رہی۔ اب ٹیم اے اور ٹیم بی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ٹیم بی نے جمع میں لگا دیا۔
مساجد، بلکہ ٹی میں نے لگا دیا مساجد. یہ یوسف بھائی انہوں نے واحد میں روزہ لگایا، پھر جمع میں مساجد لگایا. وہ خود ہی بتائیں گے نا کیوں لگا دیا. اچھا، جو واحد ہے آپ اس میں واحد پہ لگائیں گے، اور جو جمع ہے اس کو آپ جمع میں لگائیں گے. نیکیاں، سفر کی کے آگے جمع انہوں نے لگا دی ہے نیکیاں. انبیاء کرام ٹیم پی واحد پہ لگا رہی ہیں. جی یوسف بھائی ٹائم ختم ہو چکا ہے، کیا ان کو روک دیں؟ ہاں بھائی اسٹاپ کر دیں بھائی، ٹائم ختم ہو گیا. چلیں. جی یوسف بھائی. ہاں بھائی، تو انہوں نے ایک واحد ایک جمع لگائی. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الحادی. عبد الحادی. انہوں نے دیکھیں واحد میں واحد لگایا ہے لیکن ایک ہی لگایا، اور انہوں نے بھی واحد میں لگائے لیکن 3 لگا دیے. تیسرے میں انبیاء لگا دیا اپنے واحد میں. انبیاء واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے، تو جمع میں لگانا چاہیے تھا آپ کو، آپ نے واحد میں لگا دیا. ٹھیک ہے، اور وہاں پر کیا لگائے؟ انبیاء کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب. کتاب واحد ہے جمع ہے؟ واحد ہے. کس میں لگا دیا انہوں نے؟ جمع میں. جمع میں لگا دیا ہے. انہوں نے ایک ایک لگایا، 2 لگائے لیکن درست لگائے. انہوں نے زیادہ لگا دیے لیکن غلطیاں کر لی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا باقی اوپر والے صحیح ہیں، یعنی روزہ اور نماز اور عبادات، مساجد اور عبادات، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ نیچے والی رو میں غلطی کر لی ہے. بہرحال ٹیم بی جو ہے ونر قرار پائے گی، اور ٹیم اے جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ گئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دونوں تشریف رکھیں. آئے پیارے بچے کچھ نعرے لگا دیتے ہیں. اللہ کی عنایت، براق کی سرعت، مرحبا آقا کی رفعت، مرحبا چشمان نبوت، مرحبا معراج کی عظمت، مرحبا اقصیٰ کی شوکت، مرحبا آسماں کی سیاحت، مرحبا براق کی قسمت، مرحبا نبیوں کی امامت، مرحبا مکین لامکا کی عظمت. مرحبا مرحبا مرحبا. پیارے بچوں اب قصیدہ معراج کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ اشعار کو شامل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پر پہنچ جائے گا. جی. میرے محمد بنے دولا، میرے محمد بنے دولا، میرے محمد پیارے بنے دولا دولا، میرے محمد بنے دولا، میرے محمد پیارے بنے دولا دولا، میرے محمد
بنے ہے دولہا۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ یوسف بھائی بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ اور پیارے بچوں، اسی طرح مدنی چینل پہ پروگرامس آتے رہتے ہیں، کڈس مدنی چینل پہ پروگرام آتے رہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، آج معراج کی رات ہے، آپ نے خود عبادت کرنی ہے، ہم سب کو بھی، تمام مسلمانوں کو بھی دعا میں رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، مرتبہ میرے نبی کا کیا عظیم الشان ہے، رب تعالیٰ نے کیا اپنا انہیں مہمان ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا